إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا۔ اسلام کے مطابق عمل کرنے میں دنیا میں بھی بھلائی ہے، آخرت میں بھی بھلائی ہے، دنیا میں بھی امن ہے، آخرت میں بھی امن ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، جس نے دنیا کو بنایا، دنیاوی اسباب کو بنایا، اس رب کا یہی حکم ہے کہ جو شخص اسلام سے جس قدر قریب ہوگا، زندگی اسی قدر پرسکون ہوگی۔ اسلام سے آدمی جس طرح دور ہوتا چلا جائے گا، پریشانیوں کا شکار ہوتا چلا جائے گا۔ صحابہ کرام دنیا میں رہنے کے باوجود آخرت کی نجات کے بارے میں سوال کرتے تھے کہ میری آخرت سنور کیسے جائے، میری آخرت کیسے بن جائے۔ دنیاوی زندگی قرآن و حدیث والی ان کی زندگی تھی، شریعت کے مطابق عمل کرنا مقصد زندگی تھا۔ وہ جینا اسی لیے چاہتے تھے کہ شریعت کے مطابق عمل کرنا ہے، وہ مرنا بھی اسی لیے چاہتے تھے کہ شریعت کے مطابق مرنا ہے۔ ایک صحابی سوال کرتے ہیں نجات کیا ہے؟ یعنی میں مر جاؤں تو میرے مرنے کے بعد کے جو مراحل ہیں، ان مراحل میں نجات کیسے پا جاؤں؟ ایک حدیث سے سمجھتے ہیں۔ وَعَنْ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قلت یا رسول اللہ من نجا قال امسک علیک لسانک ولیسعک بیتک وابکی علی خطیئتک رواہ الترمذی فی ابواب الزہد۔ ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ راوی حدیث حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم من نجا، نجات کیا ہے؟ نجات میں کیسے پا جاؤں؟ کون سا عمل کروں، کیسے عمل کروں کہ میں نجات پاؤں، میری اخروی زندگی سنور جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول سے فرمایا امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا، اپنی زبان کو شریعت کے مطابق رکھنا، شریعت کے حوالے کر دینا۔ ولیسعک بیتک، خالی اوقات کو اپنے گھر میں رکھنا، خالی اوقات کو اپنے گھر میں گزارنا، خالی اوقات کا استعمال اپنے گھر میں رہ کر کے کرنا، لہو لعب میں، گلی کوچوں میں، غلط دوستوں میں، غلط کاموں میں منہمک ہو کر کے اپنے وقت کو ضائع مت کرنا، برباد مت کرنا۔ وقت کی اعلیٰ خطیئتک، گناہوں کو یاد کرنا اور رونا۔
گناہوں کو یاد کرنا اور رونا کہ خطا ہو گئی ہے، غلطی ہو گئی ہے، آنسو بہانا۔ صحابی رسول ہیں، نجات کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نجات کیا ہے؟ لہذا صحابی رسول کا یہ سوال ہم مسلمانوں کو اپیل کرتا ہے کہ ہماری زندگی میں ہمیں خود نجات کے لیے کتنی چیزوں کی ضرورت ہے۔ ہم جس ماحول میں جی رہے ہیں، ہم جس معاشرے میں جی رہے ہیں، جہاں پر قدم قدم برائی ہے، جہاں پر قدم قدم بے امنی ہے، بد امنی ہے، جہاں پر آدمی اپنے آپ کو سیف محسوس نہیں کرتا ہے، جہاں پر آدمی کا ایمان قدم قدم پر لٹ جانے کا خطرہ ہے، آدمی کا دین قدم قدم پر لٹ جانے کا خطرہ ہے، بلکہ دین اسلام خطرے میں نظر آتا ہے، ایسے ماحول میں ایک مسلمان کو کس قدر حساس والی زندگی گزارنی چاہیے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کے فرماتے ہیں کہ اے عبداللہ بن عمر، زندگی گزارنا تو تم زندگی ایک مسافر کی طرح گزارنا، یا تو تم ایک اجنبی کی طرح زندگی گزارنا، یعنی دنیا میں رہتے ہوئے اگر دنیا کو بہتر بنانی ہے، آخرت کو سنوارنا ہے تو آخرت کو ترجیح دینا ہے، دنیا میں رہتے ہوئے شریعت کے مطابق عمل کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی امن دے گا، آخرت میں بھی امن دے گا۔ ایک حدیث سے سمجھتے ہیں، وعن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنکبی فقال کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل وکان ابن عمر یقول اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتک لمرضک ومن حیاتک لموتک۔ رواہ البخاری فی کتاب الرقاق، بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ راوی حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور پیار سے فرمایا، کیا فرمایا کہ اے عبداللہ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں مسافر کی طرح رہو یا پھر اجنبی بن کر کے زندگی گزارو۔ مسافر اس میں بھی اگر ٹکٹ کنفرم نہ ہو اور منزل تک پہنچنا ضروری ہو تو کیا کرتا ہے؟ سامان سفر کم سے کم لے کر کے جاتا ہے، ٹینشن رہتا ہے پتہ نہیں سیٹ ملے گی کہ سیٹ نہیں ملے گی، پتہ نہیں منزل تک پہنچ جاؤں گا کہ نہیں پہنچ پاؤں گا۔ جب تک منزل تک نہ پہنچے بے چین رہتا ہے، بے قرار رہتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث سے فرما رہے ہیں کہ ایک مومن کی آخری منزل جنت ہے، جنت کو پانا یہی حصول زندگی ہے، یہی مقصد زندگی ہے۔ جب تک جنت میں ایک مومن چلا نہ جائے، دنیا میں مومن کو چین و قرار نہیں آتا ہے، جنت پانے کے لیے کوششیں کرتے رہتا ہے، وقت کو ضائع نہیں کرتا ہے، وقت کو برباد نہیں کرتا ہے، وقت کا استعمال شریعت کے مطابق کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے میں کرتا ہے۔ اے عبداللہ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں یا تو اجنبی بن کر کے رہنا یا تو مسافر بن کر کے رہنا، اور اسی مثال اور اسی انداز سے اگر زندگی گزارو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ ایک اجنبی اپنوں سے دور ہو کر کے جب دوسرے ملک میں جاتا ہے، جہاں نہ کوئی جاننے والا ہو، جہاں نہ کوئی پہچاننے والا ہو، وہاں پر وہ جنت نما گھر میں رہتا ہے، لیکن پھر بھی اپنی جھوپڑی یاد آتی ہے، اپنا محلہ یاد آتا ہے، اپنی گلیاں یاد آتی ہیں، اپنے دوست و احباب یاد آتے ہیں، بے چین و بے قرار ہو جاتا ہے کہ میں کب بات کروں کہ سکون پاؤں، قرار پاؤں، اطمینان پاؤں۔ اسی طرح سے ایک مومن کے دل میں ایک مومن اس قدر دنیا میں اجنبی والی زندگی گزارتا ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے صرف انہیں جنت کی نعمتیں یاد آتی ہیں، جنت میں کیسے جانا ہے وہ راستے انہیں ستاتے ہیں، جنت کیسے پانا ہے اس کے لیے ایک مومن بے چین و بے قرار رہتا ہے۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، کہ لوگوں شام کر لو تو صبح کا انتظار نہ کرنا۔ سوئے ہی رہ گئے، اٹھے ہی نہیں، کتنے سے واقعات۔ اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے ایام، جن کے دن
غلط کام کرتے ہوئے گزرتے ہیں، حرام کام کرتے ہوئے گزرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہوئے گزرتے ہیں۔ کتنے ایسے نوجوان ہیں جن کی جوانی شراب پیتے ہوئے گزرتی ہے، جوا کھیلتے ہوئے گزرتی ہے، حرام کاری کرتے ہوئے گزرتی ہے۔ کیوں؟ ابھی تو جوانی ہے، ابھی تو جوانی ہے۔ اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، صبح ہو جائے تو شام تک جینے کا انتظار مت کرنا۔ ہم لوگ اپنی زندگی کو یوں ہی کھیل کود میں، تماشوں میں، گلی کوچوں میں بیٹھ کر کے گزار دیتے ہیں۔ نہ نماز کی فکر ہوتی ہے، نہ قبر کی تیاری کی فکر ہوتی ہے، نہ مرنے کے بعد کے مراحل میں کامیاب ہونے والے اعمال کی فکر ہوتی ہے۔ وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، اور جب صبح کر لینا تو شام کا انتظار نہ کرنا، شام کا انتظار نہ کرنا۔ کتنے ایسے قرآن و حدیث والے ہیں صبح سے لے کر کے شام تک جن کا مشغلہ کھیل کود ہے، تماشا ہے، کوئی تاش کھیل رہا ہے، کوئی جوا کھیل رہا ہے، کوئی شطرنج کھیل رہا ہے۔ شطرنج کیا ہے؟ حدیث میں ہے کہ شطرنج کھیلنے والا سور کے گوشت میں اپنا ہاتھ ڈالتا ہے، سور کے خون میں اپنے ہاتھ کو رنگتا ہے۔ اسلام کے اندر شطرنج کا کھیل کھیلنا حرام ہے، اہل حدیث ہے۔ اس طرح کے حرام جن کی صبح حرام کھیل میں گزرتی ہے، شام حرام کھیلوں میں گزرتی ہے، جن کی زندگی کے ایام غلط چیزوں میں گزرتے ہیں، اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ کا خوف کھانا چاہیے کہ صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کرنا۔ پتہ نہیں شام آنے سے پہلے ہماری زندگی کا سورج ڈوب جائے۔ وَخُذْ مِنْ صِحَتِكَ لِمَرْضِكَ، بیماری سے پہلے اللہ نے صحت سے نوازا ہے، صحت کو غنیمت جانیے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو مسجد آتے ہیں، سجدہ کرنا چاہتے ہیں لیکن کرسی پر بیٹھ کر کے انہیں نماز پڑھنے پڑتی ہے۔ سجدہ کرنا چاہتے ہیں، رب سے بندہ سجدے میں سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، سجدہ کرنا چاہتے ہیں نہیں کر پاتے ہیں۔ کیوں؟ صحت ساتھ نہیں دے رہی ہے۔ رکوع کرنا چاہتے ہیں، صحت ساتھ نہیں دے رہی ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے کانوں میں اذان کی آواز جاتی ہے، مسجد آنا چاہتے ہیں لیکن بیمار ہیں، صحت ساتھ نہیں دے رہی ہے، دل تڑپتا ہے، بے چین رہتا ہے کہ میں مؤذن کی آواز سن کر کے مسجد جاؤں لیکن آ نہیں سکتے۔ اللہ نے صحت دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگائیے۔ وَخُذْ مِنْ صِحَتِكَ لِمَرْضِكَ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ، اور مرنے سے پہلے زندگی کو غنیمت جانیے۔ یہ ایسی حدیثیں ہیں جس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسلمان کو جینے کا طریقہ بتا رہے ہیں، ایک مسلمان کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتا رہے ہیں کہ ایک مسلمان قرآن و حدیث کے مطابق جب تک عمل کریں گے دنیا کے اندر بھی امن آئے گا، آخرت میں بھی ایسے لوگ امن کے حقدار ہوں گے شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی وجہ سے۔ آج دنیا پریشان ہے، امن کے لیے پریشان ہے، یا پھر آج مسلمان اپنے آپ کو خطرے میں محسوس کرتا ہے، اندر سے بے چین ہے، بے قرار ہے، ہمارا مستقبل کیا ہوگا، ہمارا فیوچر کیا ہوگا۔ جس ملک میں بھی ہم ہیں یا پھر جہاں کہیں بھی اگر ہم اقلیت میں ہیں اور غیر مسلموں کی تعداد اکثریت کی ہے، اکثریت میں ہے، وہاں پر ایک مسلمان کے لیے جو سب سے اہم ذمہ داری وہ کیا ہے؟ دعوت اللہ کو عام کرنا، خود قرآن و حدیث سے جڑ کر کے قرآن و حدیث کی دعوت کو عام کرنا، توحید کی دعوت کو عام کرنا سب سے اہم ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم ایسے ملکوں میں ہیں جہاں پر ہم اقلیت میں ہیں، جہاں پر ہماری تعداد کم ہے اور غیر مسلموں کی تعداد زیادہ ہے۔ افسوس کہ ہم خود اسلام سے دور ہیں، ہم خود قرآن سے دور ہیں۔ صلح حدیبیہ کا واقعہ یاد ہوگا، سن 6 ہجری میں یہ واقعہ پیش آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھایا گیا کہ آپ بال کو کاٹ رہے ہیں، آپ عمرہ کر رہے ہیں، آپ جانور کو قربان کر رہے ہیں، آپ بشارت دیتے ہیں، صحابہ کرام خوش ہو جاتے ہیں۔ 1400 یا پھر 1500 صحابہ کرام کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، روک دیا جاتا ہے اور اس کے بعد کئی شرطیں لگاتے ہیں۔ اس سال آپ عمرہ نہیں کر سکتے ہیں، مکہ میں داخل نہیں ہو سکتے ہیں، آئندہ سال آئیے گا اور صرف 3 دن تک آپ قیام کیجئے گا، چلے جائیے، تلواریں بھی میان میں ہونی چاہیے۔
شرط یہ بھی ایک رکھی جاتی ہے کہ اگر ہم میں سے کوئی شخص مدینہ چلا جاتا ہے تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہمارے آدمی کو واپس کرنا پڑے گا، اور اگر آپ کا کوئی آدمی مدینہ سے بھاگ کر کے مکہ چلا آئے گا تو ہم انہیں واپس نہیں کریں گے۔ ظلم والی شرط دیکھنے میں لگ رہی ہے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ہم دب کے کیوں فیصلہ کریں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرط مان لیا تھا۔ کہا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ بے چین ہیں، بے قرار ہیں، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ ان شرطوں میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ 10 سال تک جنگ بند رہے گی، جنگ دونوں فریقین کے درمیان 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی۔ واپس آ گئے مسلمان، عمرہ کیے بغیر واپس آ جاتے ہیں۔ صحابہ کرام میں غصہ ہے، ہم حق پر ہوتے ہوئے بھی کیوں ہم اس طرح کی شرطیں مان لیے، ہم نے کیوں اس طرح کی شرطوں کو مان لیا؟ لیکن بتانا مقصود یہ کہ سیرت اٹھا کر کے دیکھیے، سیرت پڑھ کر کے دیکھیے کہ ان سن 6 ہجری سے لے کر کے فتح مکہ کے درمیان جو بھی وقفہ ملا، مسلمانوں نے سب سے زیادہ اپنا وقت جو استعمال کیا توحید کی دعوت کو عام کرنے میں استعمال کیا، اور ان 3 سالوں کے درمیان 3-4 سالوں کے درمیان جتنے لوگ مسلمان ہوئے بقیہ اور سالوں میں اتنے مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ کیوں؟ یہ بات عام تھی کہ جنگ نہیں ہونے والی ہے، پھیل گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کو خطوط لکھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام پھیل گئے، علاقوں میں پھیل گئے، لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دیا اور لوگوں نے اسلام کو قبول کیا۔ لہٰذا صلح حدیبیہ کے واقعہ پیش کر یہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے، دعوت اللہ، توحید کی دعوت کا وقت اگر اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور آپ کر سکتے ہیں اور نہیں کر رہے ہیں تو بدامنی کے شکار ہوں گے، بے چینی کے شکار ہوں گے، پریشانی کے شکار ہوں گے، پریشانی کے شکار ہوں گے۔ لہٰذا یہ واقعہ یہ واضح کرتا ہے کہ جہاں کہیں بھی مسلمان اقلیت میں ہے وہاں پر مسلمان کو توحید پر جمے رہنے کے ساتھ ساتھ توحید کی دعوت دینی چاہیے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانی چاہیے، یہ ان کی زندگی کا سب سے اہم مشن ہونا چاہیے۔ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ علامہ اقبال کا یہ شعر بھی ہم مسلمانوں کے لیے بہت ہی اہمیت رکھتا ہے کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ہمیں ڈر ہے، ہمیں خوف ہے، انہیں ڈر نہیں تھا، انہیں خوف نہیں تھا، انہوں نے اپنا وقت دعوت توحید کے لیے استعمال کیا۔ ایک وقت آیا مکہ فتح ہوا، 360 بت وہاں رکھے ہوئے تھے، سارے کے سارے وہاں سے نکالے گئے۔ لہٰذا یہ واقعہ قیامت تک دعوت توحید دینے والوں کے لیے یہ پیغام دیتا ہے، خوشخبری سناتا ہے، توحید کی دعوت عام کرتے رہیے۔ لاکھ پریشانی آئے مخالفین کی جانب سے، لیکن توحید میں کوئی سمجھوتا مت کیجیے، شرک کے معاملے میں کوئی سمجھوتا مت کیجیے۔ توحید کیا ہے بتاتے رہیے، شرک کیا ہے بتاتے رہیے۔ ایک وقت آئے گا اسلام کا غلبہ ہوگا، ایک وقت آئے گا توحید کا غلبہ ہوگا، ایک وقت آئے گا دین کا غلبہ ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ ہم قرآن و حدیث کی جانب عملی طور پر لوٹیں اور ہم قرآن و حدیث کی دعوت دیں، دعوت اللہ کو عام کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی جنونیت کو قرآن نے واضح کیا کہ آپ کا معاملہ کیا تھا۔ سورہ کہف آیت نمبر 6 اٹھائیے۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دین کی طرف بلا رہے ہیں، اسلام کی طرف بلا رہے ہیں، قرآن و حدیث کی طرف بلا رہے ہیں، اور اس قدر بے چین اور بے قرار ہیں قرآن و حدیث کی جانب نہ لوٹنے کی وجہ سے کہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے چینی کو واضح کرتا ہے۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا لگتا ہے کہ آپ اپنی جان کو ہلاک کر دیں گے،
آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے، آپ اپنے آپ کو برباد کر لیں گے اس غم میں کہ اِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، اگر یہ لوگ قرآن و حدیث پر ایمان نہ لائیں تو ایسا لگتا ہے کہ آپ اپنی جان کو ہلاک کر دیں گے۔ اس قدر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہیں، بے قرار ہیں کہ میں دعوت توحید کو پھیلا رہا ہوں اور لوگ مجھے ٹھکرا رہے ہیں۔ یہ آیت سامنے رکھیے، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں، ہمارا معیار کیا ہے دعوت کے اعتبار سے؟ قوم کو ہم نے کیا دیا ہے دعوت کے اعتبار سے؟ اور جو لوگ اسلام سے دور ہیں، دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے، ہم نے انہیں کیا دیا ہے ایک داعی ہونے کے اعتبار سے؟ اور جو لوگ اسلام کے اندر داخل ہے وہ اسلام کے اندر کس قدر داخل ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جذبے کو کس قدر وہ محسوس کرتے ہیں؟ دعوت توحید کو عام کرنا خود میں امن کا معاملہ ہے، قوم و ملت میں امن کا معاملہ ہے، مرنے کے بعد بھی امن کا معاملہ ہے۔ ایک صحابی آتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دو واجب کرنے والی چیزیں کیا ہیں؟ کیا وہ چیزیں ہیں کہ اگر وہ چیز نہ ہو تو ایک چیز جائز چیز واجب ہو جاتی ہے، اور اگر وہ چیز ہو تو ایک خطرناک چیز بھی واجب ہو جاتی ہے؟ کیا ہے ذرا بتا دیجیے، ایک حدیث سے سمجھتے ہیں۔ وعن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم رجل فقال یا رسول اللہ ما الموجبتان قال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار، رواہ مسلم فی کتاب الایمان۔ مسلم شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، راوی حدیث حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مل موجبتان، دو واجب کرنے والی چیزیں کیا ہیں؟ کیا ہے دو واجب کرنے والی چیزیں؟ آپ نے فرمایا من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل النار، من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، جو شخص اس حال میں مرا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا تھا وہ جنت میں داخل ہوا۔ یہی توحید ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا تھا۔ شرک کیا ہے؟ ایک وسیع موضوع ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرنا، چاہے وہ زندہ ہو، چاہے وہ مردہ ہو، چاہے وہ مزار ہو، چاہے وہ پیر جسے آپ نے پیر بنایا ہے بیٹھا ہوا ہے، لوگ ان کے سامنے آ کے سجدہ کر رہے ہیں، ان کے سامنے سجدہ کرنا، ان کے سامنے رکوع کرنا، اولاد ان سے مانگنا، نفع اور نقصان کا مالک کسی خواجہ کسی بابا کو سمجھنا، تعویذ گنڈے کا استعمال کرنا، یہ سب کیا ہے؟ شرک ہے۔ جو ان سب چیزوں سے بچتے ہوئے مرا وہ شخص جنت میں جائے گا، یہی توحید ہے۔ اور اسی توحید کی دعوت دنیا کو سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ وَمَن مَّاتَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ، اور جو شخص اس حال میں مرا کہ وہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتا تھا وہ شخص آگ میں داخل ہوگا، وہ شخص جہنم میں داخل ہوگا۔ دنیا کی کوئی بھی ایسی نیکی کیوں نہ ہو جو اس شخص نے نہیں کیا ہو، ہر نیکی اس شخص نے کیا ہو، لیکن زندگی میں شرک ہے اور حالت شرک میں مرا ہے، دنیا کی ساری نیکیاں کمانے کے باوجود وہ شخص جہنم میں جائے گا، وہ شخص جہنمی ہوگا۔ یہی وہ دعوت ہے جس کو عام کرنا ہے۔ ایک مسلمان اس چیز سے آ رہی ہے، ایک مسلمان کو نہیں پتا ہے کہ توحید کیا ہے، نام عبداللہ ہے، عبد الرحمن ہے، شرک کیا ہے نہیں پتا ہے، توحید کیا ہے نہیں پتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد پھر کہاں سے آئے گی؟ غور کرنے والی بات ہے۔ لہذا توحید کی دعوت دی جائے اور شرک سے نفرت کی دعوت دی جائے۔ قرآن اسی چیز کے لیے واضح فرماتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وحی کے ذریعے سے آپ پر جو چیزیں اتاری گئی ہے اسی چیز کی دعوت دیجئے۔ آج کے اس پرفتن دور میں جہاں پر لوگ اپنے اماموں کی طرف دعوت دیتے ہیں، دوسری کتابوں کی طرف دعوت دیتے ہیں، وقت کا تقاضا ہے کہ قرآن کی طرف لوٹا جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی طرف لوٹا جائے، تاکہ دنیا میں بھی امن قائم ہو، اپنے اندر بھی
امن کا معاملہ ہو اور مرنے کے بعد بھی امن کا معاملہ ہو۔ قرآن کہتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے واضح کر رہا ہے، آپ کو اسی چیز کی دعوت دینی ہے جو چیز اتاری گئی ہے۔ خود سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یوں ادھر ادھر کی باتوں کی دعوت نہیں دے سکتے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 67 اٹھائیے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے رب کی طرف سے جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا ہے اسی چیز کو آپ لوگوں میں پہنچا دیجیے، لوگوں میں عام کر دیجیے۔ یعنی اپنی طرف سے آپ کچھ دعوت نہیں دے سکتے ہیں دین کے نام پر، وہی کے بغیر آپ اپنی جانب سے کوئی بات ملا نہیں سکتے ہیں۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور آسمان سے وہی جو چیز کی جاتی ہے اس کے علاوہ اگر آپ نے لوگوں کو دعوت دیا، اس کے علاوہ چیزوں کو اگر آپ نے دین بتا دیا، فما بلغت رسالتہ، تو آپ نے اپنی رسالت کا حق ادا نہ کیا، آپ نے اپنے رسول ہونے کی ذمہ داری ادا نہ کی۔ تو توحید اسی وقت سمجھ میں آئے گی جب آدمی قرآن و حدیث کی جانب لوٹے گا، شرک اسی وقت سمجھ میں آئے گا جب آدمی قرآن و حدیث کی جانب لوٹے گا۔ اسی طرح سے آج کے فرفتن دور میں ضرورت ہے کہ خود مسلمان بننے کے لیے اور عملی مسلمان بننے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی طرف لوٹیں، ورنہ وہ مسلمان حقیقی معنوں میں مسلمان نہیں ہے جن کا عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے جن کا کردار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہے۔ یہ رب کا فتویٰ ہے، یہ رب کا بتایا ہوا فیصلہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نساء آیت نمبر 65 میں فرماتا ہے کہ جب تک لوگ آپ کو اپنے اختلافی معاملات میں جج نہیں مان لیتے ہیں وہ مومن نہیں ہے۔ دنیا میں کیسے کامیاب ہونا ہے، دعوت اسلام کو کیسے عام کرنا ہے، شریعت کے مطابق ہمیں شریعت کی ذمہ داری کیسے سمجھنی ہے، ہمیں اپنی اصلاح کیسے کرنی ہے، ان تمام معاملات میں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر لوگ جب تک آپ کا طریقہ نہ ڈھونڈیں، نہ تلاش کریں، وہ مومن نہیں ہے۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، تیرے رب کی قسم وہ مومن نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فتویٰ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بتلا رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، یہاں تک کہ مسلمانوں میں جو بھی اختلافی معاملات ہیں، مسلمان بے چین ہیں، بے قرار ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑنے کی اہم وجہ ہے۔ تو تیرے رب کی قسم وہ مومن نہیں، وہ مسلمان نہیں، یہاں تک کہ اپنے تمام اختلافی معاملات کو حل کرنے کے لیے آپ کو جج تسلیم نہ کر لیں، آپ کو فیصل تسلیم نہ کر لیں۔ وہ شخص مسلمان ہو سکتا ہی نہیں جو شخص جب تک یہ نہ کہے کہ میں نماز اسی طرح سے پڑھوں گا جس طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کے لیے بتایا ہے۔ وہ شخص مسلمان ہو سکتا ہی نہیں جو شخص جب تک یہ نہ کہے کہ میں توحید کو اسی طرح سے اپناؤں گا جس طرح سے توحید کو اپنانے کا طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ وہ شخص مومن ہو سکتا ہی نہیں جو شخص یہ نہ کہے کہ میں تجارت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کروں گا، روزے کا معاملہ ہو، حج کا معاملہ ہو، زکوٰۃ کا معاملہ ہو، ہر معاملے میں جو بھی اختلاف ہو جائے اس اختلاف کا حل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کروں گا، چاہے اس طریقے پر عمل کرنے والا دنیا کا میں واحد مسلمان کیوں نہ ہوں، میں ایک ہی شخص کیوں نہ ہوں اور پوری دنیا ایک طرف کیوں نہ ہو۔ میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ پوری دنیا کس پر عمل کر رہی ہے، بلکہ میرا تو یہ نظریہ ہوگا کہ میں جس پر عمل کر رہا ہوں اس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہونا چاہیے۔
جب تک اپنے اختلافی معاملات میں آپ کو جج تسلیم نہ کر لیں وہ مومن ہو سکتے ہی نہیں۔ ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما، صرف مان نہیں لینا ہے بلکہ دل سے بھی مان لینا ہے۔ ماننے کے بعد دل کے اندر کوئی کمی محسوس نہیں ہونی چاہیے، کوئی کجی محسوس نہیں ہونی چاہیے، دل کے اندر تنگی محسوس نہیں ہونی چاہیے کہ فلاں کے دباؤ میں آنے کی وجہ سے میں نے ایسا کیا ہے۔ دل سے تسلیم کرنا ہے۔ جب تک دل سے آدمی تسلیم نہیں کر لیتا ہے اور عمل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں اپناتا ہے، قرآن کا فیصلہ ہے کہ وہ مومن نہیں، وہ مسلمان نہیں۔ دنیا میں امن، زندگی میں امن، مرنے کے بعد کی زندگی میں امن، اسلام کی طرف لوٹنا ہے۔ دنیا کو اسلام کی ضرورت ہے۔ جہاں کہیں بھی دباؤ محسوس کریں، خوف محسوس کریں مسلمان ہونے کی وجہ سے، آپ سمجھ جائیں کہ دنیا کو دعوت توحید کی ضرورت ہے، دنیا کو اسلام کی ضرورت ہے، اور وہ اسلام ہم دنیا کو دے نہیں رہے ہیں، یہی وجہ ہے۔ لہذا دباؤ سے ابھرنے کا واحد راستہ ہے کہ ہم جہاں پر ہیں، اقلیت میں ہیں، اکثریت کو دعوت توحید دیں، بتائیں کہ شرک کیا ہے، بتائیں کہ توحید کیا ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک مسلمان اپنی زندگی میں امن چاہتا ہے، دنیا میں امن چاہتا ہے، مرنے کے بعد امن چاہتا ہے، دعوت توحید کو عام کرے، توحید کو سمجھے، طریق رسول کو سمجھے، اپنے مختصر زندگی کو شریعت کے مطابق استعمال کرے اور دعوت توحید کے لیے فکر مند رہے۔ اور آج دنیا کو اسلام کی ضرورت ہے، جہاں پر دنیا میں جگہ جگہ پر جہاں بہت سارے لوگ پریشان ہیں، بے چین ہیں، وہ معبود کو ڈھونڈ رہے ہیں، دنیا معبود کو ڈھونڈ رہی ہے، کسی آستانے کو تلاش رہی ہے جہاں پر جھکنے کے بعد انہیں شانتی ملے، انہیں اچھا لگے، جہاں پر ان کی مرادیں پوری ہو۔ انہیں بتانا ہے کہ ایک ہی معبود ہے، وہ اللہ رب العالمین ہے، سجدہ کے لائق صرف وہی ہے، رکوع کے لائق صرف وہی ہے۔ انہیں دعوت توحید پر ابھارنا ہے، انہیں دین کی دعوت دینا، انہیں اسلام بتانا ہے کہ اسلام آپ کے لیے ہے، یہ اسلام ہمارے لیے ہے، یہ اسلام پوری کائنات کے لیے ہے۔ لہٰذا جب بھی ہم دباؤ محسوس کریں، خوف محسوس کریں، جان لیں کہ اسلام کو، دنیا والوں کو اسلام کی ضرورت ہے، اور ہم نے دنیا والوں تک اسلام پہنچایا نہیں ہے، صحیح دین پہنچایا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خود اپنے آپ کو عملی طور پر اسلام کے مطابق ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے، قوم میں امن آئے، دنیا میں امن آئے، اس کے لیے اسلام کی تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مرنے کے بعد ہم امن میں رہیں، عذاب قبر سے ہم مامون رہیں، میدان محشر کی گرمی سے ہم مامون رہیں، عذاب جہنم سے ہم مامون رہیں، جنت کے ہم حقدار بن جائیں۔ پروردگارہ ہمیں مختصر زندگی کو تیری رضا کے لیے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ جو بھی زندگی بچی ہے، اس زندگی میں تو ہم سب سے ایسے کام لے، وہ دین کا ایسا کام لے جس سے تو راضی ہو جائے۔ ہمیں دین کو عام کرنے کے لیے ہماری زندگی استعمال ہو جائے، ہماری زندگی کو ایسا بنا دے، شریعت کے مطابق عمل کرنے میں ہماری زندگی کا استعمال ہو، شریعت کی تبلیغ کرنے میں ہماری زندگی کا استعمال ہو، ہماری زندگی کو، ہماری جوانی کو ایسا بنا دے تاکہ جب دنیا چھوڑ کر کے جائیں تو مرنے کے بعد کے جو مراحل ہیں، مرنے کے بعد کے مراحل ہمارے لیے امن ہی امن ہو، سکون و سکون ہو۔ پروردگارہ ہم میں سے جو لوگ قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرتے ہیں، ان کے عمل کو تو قبول فرما۔ جو لوگ توحید کے محافظ ہیں، مزید انہیں توحید پر جمے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ نمازوں کے پابند ہیں، پروردگارہ ان کی نمازوں میں خشوع خضوع پیدا فرما، نمازوں کو قبول فرما، اور نمازوں کے ذریعے سے مزید اپنے اصلاح کرنے کو توفیق عطا فرما، نمازوں کے ذریعے سے دین دنیا و آخرت کی بھلائیاں عطا فرما۔ جو لوگ ہدایت سے دور ہیں، نمازوں سے دور ہیں، منمانی زندگی گزار رہے ہیں، پروردگارہ انہیں تیری طرف لوٹنے کی توفیق عطا فرما، توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، ہم میں سے جو پریشان حال ہیں تو ان کی پریشانی کو دور فرما، ہم میں سے جو مقروض ہیں تو ان کا قرضہ ادا کر دے، ہم میں سے جو بھی شادی بیاہ کے معاملے میں پریشان ہیں آسانی پیدا فرما۔
جو لوگ رزق کی تنگی کے شکار ہیں وسعت پیدا فرما۔ پروردگارہ ہم میں سے جہاں کہیں اہل توحید پریشان ہیں تو ان کا حامی اور ناصر بن جا، آمین۔